جلال کا شکر احسان ہے کہ اس نے مولا کائنات کے ذکر پر پھر سے ہمیں جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے ایام ہے، اور کل ہم نے جہاں گفتگو ختم کی تھی اس کا موضوع یہ تھا کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اسے شعر تعلیم فرمایا اس کا مصرع، اس کا موضوع یہ تھا کہ گر بزر رہی نظر لطف بو تراب افتر بے آسمان ربت بکار آفتاب کنت۔ اگر کوئی اس دنیا میں ایک ذرہ بھی بن جائے بو تراب کے لیے تو اس ذرے پر بو تراب کی نگاہ کرم ہوتی ہے اور وہ ذرہ آسمان کا پہنچتا ہے اور آفتاب بن جاتا ہے۔ اچھا، اس کی سینکڑوں مثالیں آپ کو تاریخ میں ملیں گی کہ جب کوئی آگے بڑھائے اپنا قدم ابو تراب علیہ السلام یعنی نور المومنین اسلام کی خدمت کے لیے تو کیسے اسے آفتاب بناتے ہیں۔ علماء اور عرفاء کی تاریخ تو ہے ہی، وہ تو بھری پڑی ہے، یہ سب انسپریشنل ہوتا ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا کیوں؟ اس لیے کہ جب امام معصوم کا ذکر ہوتا ہے تو ہم بہت آسانی سے کہتے ہیں کہ بھئی مولانا صاحب وہ امام معصوم تھے، ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ بڑا ایک کامن جملہ ہے۔ اچھا کبھی کبھی ایک جملے میں بات کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، تو کسی صاحب نے ایک اچھا سا بڑا لکھ کر ایک میسج کیا تھا کہ جب کہیں عبادت کی باری آئے، تقویٰ کی باری آئے، سخاوت کی باری آئے، نیک کردار کی باری آئے تو کہتے ہیں کہاں وہ اور کہاں ہم، یعنی امام کے لیے کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی مولا علیہ السلام کے اس اسٹینڈرڈ کو میچ کر سکے، انہوں نے ہمیں بتایا بھی کہ تم اس اسٹینڈرڈ تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ کہاں وہ اور کہاں ہم، اور جہاں جنت کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جہاں وہ وہاں ہم، جہاں وہ وہیں ہم، تو پھر یہاں پہ کیوں نہیں کہتے؟ اور میں نے عرض کیا کہ اس اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنا خود نہج البلاغہ میں مولا علیہ السلام کا کلام موجود ہے کہ جب مولا کے ایک صحابی نے کوشش کی کہ وہ مولا کی طرح زندگی گزارنے لگے تو گویا اس نے بہت فقیرانہ زندگی گزارنا شروع کر دی، تو اسے مولا علیہ السلام نے بڑا کنڈیم کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ دیکھو تم علی کی طرح نہیں بن سکتے کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو تم، کیونکہ مولا علیہ السلام نے کہا کہ میں اس وقت ظاہری خلافت کا جو حامل ہوں، ویسے تو ولایت انہی کے پاس ہے، خلافت انہی کے پاس ہے، لیکن جو ظاہری خلافت بھی تھی اس وقت، یعنی مزہ نہیں آ رہا بات کرنے اس طرح سے۔ محمد وآل محمد صلی اللہ فرمایا کہ جو یہ ٹھیک صحیح، کیونکہ کبھی بہت کم ہو جاتا ہے تب بھی سمجھ میں نہیں آتا، یہاں شور اتنا ہو رہا ہوتا ہے کہ بات پہنچ رہی ہے، کبھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اسی کا شور اتنا ہوتا ہے کہ بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی، کبھی میں دو طرف سے پھنسا ہوا۔ محمد وآل محمد صلی اللہ اچھا تو غور کیجیے گا، جہاں کہیں حجاب کی باری آئے، نیک کردار کی باری آئے، تقویٰ کی باری آئے، عبادت کی باری آئے، ہم کہتے ہیں کہاں وہ اور کہاں ہم، بہت مشکل ہے۔ اور جہاں کہیں جنت کی باری آئے تو کہتے ہیں جہاں وہ وہاں۔ اچھا اس میں کیا گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، مولا علیہ السلام نے کنڈیم کیا اس شخص کو کہ جو بالکل ان کی کاپی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کہا نہیں تم یہ نہیں کر سکتے، تو جو اللہ نے حلال سے دیا ہے حلال سے محنت کرو، کماؤ، حلال سے زندگی گزارو، خرچ کرو، لیکن کاش وہ کچھ جھلک تو محسوس ہو سکے کہ مثلا مولا علی علیہ السلام کے لیے کہ ان کی ملکیت میں 500 درخت تھے اور ہر رات ہر درخت کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ تو جب انہوں نے اس کرائٹیریا کو اس طرح سے سیٹ کیا ہوا ہے تو وہ تو نہیں ہو سکتا علی کا چاہنے والا کہ علی تو 500 درخت کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھے اور علی کے چاہنے والے کو فجر کی 2 رکعت بھی بڑی مشکل ہو رہی ہے۔ تو یہ تو بڑا واضح ڈفرینس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جو میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس ہسٹری میں کئی ایگزامپلز ہیں جو مولا علیہ السلام کے لیے جنہوں نے ذرہ برابر بھی جب خدمت کی تو مولا نے کیسے انہیں آفتاب بنایا۔ اور کل چونکہ بات ہو رہی تھی مولا علیہ السلام کے حرم کی، میں عاطف بھائی سے بھی بات کر رہا تھا، میں آپ کو وہیں سے 1-2 ایگزامپلز دیتا ہوں، پھر دیکھیں بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دعا یہ ہے کہ پروردگار آپ کو اور ہمیں بار بار امیر المومنین اسلام کے حرم پر ان کے در پہ جانا نصیب فرمائے۔
اس دعا کی قبولیت کے لیے کہ آپ نجف اشرف پہنچ سکیں اور وہاں ذریعہ مطہر کے سامنے کھڑے ہو کر زیارت امین اللہ مولا علیہ السلام کی پڑھ سکیں. مل کے صلوات بھیجیں محمد اچھا وہاں پر بہت سارے علماء ہیں, بڑے بڑے بزرگ علماء. اگر آپ باب قبلہ سینٹر ہو تو آپ کے رائٹ سائڈ پر ہے خواجہ شیخ مرتضیٰ انصاری, معذرت شیخ مرتضیٰ انصاری, بہت ہمارے تاریخ تشیع کے مراحل میں ایک بہت گریٹ نام. اس سے آگے تشریف لے جائیں تو پھر جب مولا علیہ السلام کے ذریعے کی طرف جاتے ہیں تو سید مہدی بحر العلوم ہے, بیک سائڈ پر ذریعے کی طرف جاتے ہوئے مقدس اربیلی ہیں, علامہ حلی ہیں. یہ سب وہ افراد تھے کہ جنہوں نے مولا علیہ السلام کی خدمت میں ایک ذرہ بننے کی جب کوشش کی تو کیسے انہوں نے مولانا نے آفتاب بنایا. اللہ اکبر. مثلا مقدس اربیلی, مولا علیہ السلام کا حرم آج تو کھلا رہتا ہے 24 آورز, لیکن اب سے کچھ سالوں پہلے بھی بند ہو جاتا تھا, اور اس زمانے میں تو جلدی بند ہو جاتا تھا. اچھا نجف کی جو سردی ہے, ونٹر ہے, بڑا شدید ہے, لیکن وہ سارا سال مقدس اربیلی مولا علیہ السلام کے حرم کے جو پہلے ظاہر ہوتے تھے وہ مقدس اربیلی ہوتے تھے. صبح صبح نماز عشاء کے وقت, تو نماز عشاء کے وقت پہنچتے تھے, وہاں پر ایک کنواں تھا حرم کے اندر, اس سے وضو کرتے تھے اور پھر نماز پڑھتے تھے. ایک دن پہنچے تو کنویں میں انہوں نے ڈول ڈالا, ڈول نکالنے کے لیے جب اوپر کیا تو پانی نہیں آیا, باقاعدہ ہیرے اور جواہرات باہر آئے. اچھا مجھ جیسا کوئی ہوتا تو یہ کہتا کہ مولا آپ کا شکر ہے, آپ نے نماز شب کا ثواب یہی دے دیا مجھے, میری دعا قبول ہو گئی تھی. لیکن وہ بہمعرفت ہوتے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ اس ڈول کو الٹ دیا, اس کے بعد پھر سے انہوں نے ڈول نکالنے کے لیے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا, تو پھر سے ہیرے جواہرات باہر آئے. 2-3 دفعہ ایسا ریپیٹ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا اجر مجھے وہاں عطا فرمائیں, مجھے ہیرے اور جواہرات نہیں چاہیے, مجھے نماز شب کے لیے تھوڑا سا پانی چاہیے. جب ایسے کردار ہوتے تھے تو پھر مولا علیہ السلام نے انہیں قیامت تک کے لیے اپنے پاس جگہ دی ہے کہ آج جو مولا علی کا ظاہر ہوتا ہے وہ مقدس اربیلی اور علامہ حلی کا بھی ظاہر ہوتا ہے. یہ کوئی مقام کم ہے. اس طرح کی مثالیں جب آپ کو ملیں گی تو بڑا انسپریشنل ہوتا ہے. جیسے مولا علی علیہ السلام کا جو حرم ہے, جو کہ اب مولا علی کا ایام ہے, اس وقت جو 2-3 مجلسیں ہیں, وہ تو میں چاہتا ہوں صرف مولا علی پہ بات ہو اور ان سے ہم اپنی زندگی کے لیے درس لے سکیں. وہ جو حرم کا پورشن ہے ذریعہ مطہر کا اطراف کا, وہ بنایا ہے نادر شاہ نے, ایک بادشاہ تھا ایرانی. البتہ اس کا تعلق کوئی اہل تشیع سے نہیں تھا. بعد میں کہتے ہیں کہ شاید شیعہ ہو گیا تھا, اس کے بارے میں بھی ڈاؤٹ ہے کہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. لیکن نادر شاہ جو تھا وہ جنگجو بادشاہ تھا, پڑھا لکھا نہیں تھا کوئی. تو وہ جنگ لڑنے کے لیے گزر رہا تھا تو نجف میں رکا. اچھا اسے کچھ نہیں پتا کہ نجف میں کس ہستی کا مزار ہے, کیا مقبرہ, کچھ نہیں پتا اسے. تو وہ رکا نا, اس نے شراب منگوائی. ظاہر ہے بادشاہ تھا تو بادشاہ کا کوئی طریقہ ہوتا ہی, تو اس نے شراب منگوائی. اچھا 2-3 دن پہلے میں شراب اور ڈرگ پہ تھوڑی سی بات کر بھی چکا ہوں, تو اس کو اس تناظر میں بھی سنیے گا, خاص طور پر یہاں رہتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, اپنی جنریشنز کو آگے بچانا. تو شراب منگوائی اس نے, تو شراب پینے لگا تو اس نے محسوس کیا تو یہ شراب نہیں, یہ تو سرکہ ہے. اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ بھائی میں نے شراب تم سے مانگی تھی تو تم سرکہ لے آئے ہو. حضور میں نے تو پتہ نہیں شراب دی تھی آپ کو, یہ کیا سرکہ کیسے, یہ تو مجھے خبر نہیں. تو پھر سے شراب بھر کے پھر پینے لگا تو دیکھا سرکہ ہے. تو وہ جو تھا وہاں پر اس کا جو وزیر محب اہل بیت تھا, اس نے کہا حضور دیکھیں میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں, یہ جس سرزمین پر آپ ہیں نا, یہ یوتا تیرا قوم تتھیلا کے وارث کی سرزمین ہے. وہ طیب و طاہر کی سرزمین ہے کہ یہاں پر کوئی اس طرح سے نجس شراب نہیں پی سکتا. تو بہت متاثر ہوا. اچھا اس وقت بادشاہ سے یہ کہنا اور اس کے سامنے اس بات کو پیش کرنا, یہ آج سن لینا بڑا آسان ہے, جو ماحول ہوتا تھا بڑا مشکل ہوتا. اس نے اس وقت پھر مولا علیہ السلام کے نام کی طرف اسے بلایا, ہدایت دی, تھوڑا سا امیر المومنین اسلام کے بارے میں بتایا. تو اس نے نادر شاہ نے کہا کہ اچھا یہ جو معجزہ میرے ساتھ ہوا ہے یہاں پر, اب اس کے گویا جبران کے طور پر میں جب یہاں سے آگے جنگ لڑنے جا رہا ہوں, اگر مجھے فتح ہو گئی تو میں منت مان کے جا رہا ہوں کہ میں واپس آؤں گا اور علی کے مزار کو تعمیر کرواؤں گا. منت مان کے چلا گیا. جب آگے گیا تو جنگ میں فتح ہوئی, واپس آیا اور اس نے مزار بنایا.
تو جب مزار اس نے بنایا تو کئی ہفتے لگے اس میں، تو وہیں پر اس کا قیام رہا۔ تو جب مزار پورا بن گیا نا تو اس کا ایک صدر دروازہ تھا، یعنی مین گیٹ، ٹھیک ہے، اس زمانے میں ہوتا تھا۔ تو وزیر اس کے پاس پہنچا، وزیر نے کہا کہ جناب یہ سب تیار تو ہو گیا ہے، اب آپ بتائیے کیسے آپ کا نام لکھا جائے یہاں پر کہ آپ نے یہ بنایا ہے۔ اور بہت سے کام تو نام کے لیے بھی تو ہوتے ہیں نا۔ ایک جگہ میں گیا تھا، نام نہیں لوں گا اس وقت، چلے کانٹیننٹ بتا دیتا ہوں، افریقہ میں ایک جگہ ہوا تھا، تو وہاں پر میں پہنچا تو ہر مجلس کے بعد اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے کہ ہم جعفر صاحب کے شکر گزار ہیں، انہوں نے اتنے ہزار فلاں اپنی لوکل کرنسی میں رکھا، اتنے MBA سے۔ اچھا آخر میں نے پوچھا کہ بھئی اتنے ہزار کتنے ڈالر بنتے ہیں؟ تو مثلا پتہ چلا $25 بنتے ہیں، 20۔ میں نے کہا اللہ اکبر یار، ہمارے یہاں تو پاکستان میں بھی کہیں ایسے ڈبے میں ڈال کے چلے جاتے ہیں 1000-2000 روپے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس میں تو کہا نہیں ہمارا سسٹم ہے کہ نام اناؤنس ہوگا۔ اچھا میں نے کہا اچھا نام اناؤنس ہوگا تو جعفر بھائی کے بجائے اگر علی بھائی کا نام اناؤنس ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پھر مسٹیک ہو جائے۔ اور پھر میں نے کہا کہ یہ آپ اس کو فرضی نہ سمجھیں، بہلول کے زمانے میں ہو چکا ہے سر۔ بہلول کے قصے پر ہنس لینا بڑا آسان ہے، جب آپ اس کو یہاں پر امپلیمنٹ کریں تو سمجھ میں آتا ہے۔ کیوں؟ ہارون رشید نے جب مسجد بنوائی اور مسجد کا افتتاح ہونے والا تھا تو بہلول نے ہارون کا نام کاٹ کے اپنا نام لکھ دیا وہاں، اپنی تختی پہلے لگا دی جا کے۔ اب ہارون جب افتتاح کے لیے پہنچا دیکھا تو بہلول لکھا ہوا ہے، کہ بھائی یہ کیا تماشا، یہ تو میں نے بنوائی تھی، بہلول کا نام کیسے لکھا ہوا ہے؟ تو میرا نام ہونا چاہیے۔ بہلول نے کہا بس سمجھ میں آ گیا، نام کے لیے بنوائی تھی، اللہ کے لیے نہیں بنوائی۔ یہ بھی ہم جیسوں کو بھی اور ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو مفاتیح الجنان سے اعمال کر رہے ہیں نا، کل میں نے جب اعمال کیے تو آپ تو پروجیکٹر سے کر رہے تھے، میں مفاتیح الجنان دیکھ کر رہا تھا، اور جو پروجیکٹر پہ بھی duas.org سے ہیں وہ سب مفاتیح سے ہی لیے گئے۔ آج مفاتیح الجنان وہ کتاب ہے جو ادب احترام کسی کا کم نہ ہو جائے، یعنی قرآن سے بھی شاید زیادہ استعمال ہونے والی کتاب مومنین کے گھر میں وہ مفاتیح الجنان بن گئی ہے، جبکہ انہیں قرآن چاہیے تھا لیکن چلے مفاتیح الجنان ہے۔ دنیا میں کہیں چلے جائیے تو مفاتیح الجنان سے اعمال ہو رہے ہیں، وہیں سے دعائیں ہو رہی ہیں، وہیں سے دعائیں قبول ہو رہی ہیں، سب کچھ وہاں سے پوری دنیا میں۔ یہ مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی نے جو لکھی یہ بھی نجف اشرف میں دفن ہے، مولا علیہ السلام کے رحمہ بنایا نا مولانا آفتاب۔ کیسے؟ انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے جب کتاب لکھی تھی، اب میں نادر شاہ کی بات پر آ رہا ہوں لیکن یہ ہم سب چیزیں ہمارے انسپریشنل ہے، اس لیے میں سنا رہا ہوں آپ کو کہ اسے ہم درس حاصل کر سکتے ہیں۔ جب انہوں نے کتاب لکھی تھی، شیخ عباس قمی ہے، تعلق ان کا قم سے، رہتے تھے نجف، تو کتاب انہوں نے نجف میں لکھ لی تھی۔ اچھا کوئی پرنٹنگ پریس تو نہیں ہوتا تھا کہ جناب کتاب لکھی اور چھپ گئی فوراً، زمانے میں کوئی انٹرنیٹ بھی نہیں تھا کہ آپ نے PDF بنا کے ڈال دی تھا، پوری دنیا میں پہنچ گئی۔ اب جس نے کتاب لکھی اسی کے پاس سے چھپانا بھی بڑا مشکل ہوتا تھا، آسان نہیں تھا۔ تو یہ کتاب لے کر پہنچے قم، ان کے علاقے میں ایک مسجد تھی، چھوٹی سی مسجد، وہاں پیشمام صاحب تھے، یہ وہاں نماز پڑھنے کے لیے پہنچے تو پیشمام صاحب کو پتہ چلا کہ نجف سے ایک بہت بڑے عالم آئے ہوئے، تو ان سے پوچھا کہ میں یہاں پیشمام ہوں اور آج کی زبان میں ٹرانسلیٹ کر دوں تو میں ریزیڈنٹ عالم ہوں، تو ریزیڈنٹ عالم کو کیا کروانا ہوتا ہے؟ سارے اعمال کروانے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جناب اعمال کے لیے میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، اب مفاتیح الجنان تو تھی نہیں، تو میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، اب اعمال 15 شعبان، لیلۃ الرغائب، رجب، شعبان کے اعمال، رمضان کے اعمال، شب جمعہ کے اعمال، جمعے کے اعمال، باقی اعمال، تو کوئی کتاب اگر آپ کے پاس ہو ایسی جس میں یہ اعمال اور دعائیں ہوں تو وہ مجھے دے دیں۔ تو شیخ عباس قمی نے کہا کہ بھئی یہ تو میں نے یہ کتاب لکھی ہوئی، اسی موضوع پر مفاتیح الجنان لکھی ہوئی تھی، ابھی تک چھپی نہیں تھی، تو کہا یہ لے لیجیے آپ۔ اچھا انہیں کتاب دے دی، انہوں نے اس سے دیکھ کر وہ اعمال کروانے لگے۔ شیخ عباس قمی کے والد جاتے تھے اسی مسجد میں نماز پڑھنے، کچھ عرصے بعد انہیں بڑا اچھا لگنے لگا کہ بھئی ہمارے مولانا صاحب تو بہت اچھے ہیں جو سارے اعمال وغیرہ کروا رہے ہیں، تو انہوں نے آ کے شیخ عباس قمی سے کہا کہ یہ جو پیشمام ہے نا یہ بہت اچھے قابل ہیں، یہ سارے اعمال دعائیں وغیرہ کرواتے ہیں، تو یوں کہا کاش تم بھی ایسے ہوتے۔ بڑا مشکل ہے صبر کرنا اس پہ، تم بھی کاش ایسے ہوتے۔ تو شیخ عباس قمی نے کہہ سکتے تھے کہ بابا یہ تو میری کتاب سے تو پڑھ کے سارے عمل کروا رہے ہیں، لیکن کہا اس وقت کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے والد کی بے احترامی ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ کہتے میں نے یہ سوچا کہ یہ کتاب میں نے کیوں لکھی تھی، اہل بیت علیہ السلام کی دعائیں پہنچ جائیں
یا میرا نام پہنچ جائے لوگوں تک؟ دعائیں تو پہنچ رہی ہیں، نام نہیں پہنچ رہا میرا، دعائیں تو پہنچ رہی ہیں، کوئی بات نہیں، چلے اسی کے نام سے پہنچ رہی. قربانی دی، صبر کیا. ایک اپنے والد صاحب سے جو سکوت اختیار کیا اور چھپا لیا، اللہ نے اس کتاب میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ آج مولا علی کے حرم میں بھی، امام حسین کے حرم میں بھی، امام رضا علیہ السلام کے حرم میں بھی قرآن کے بعد جو پہلی کتاب پڑھی جاتی ہے وہ مفاتیح الجنان ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ. اللہ اور جو ان کے نام کی خاطر کچھ قربانی کہیں پر دیتے تو وہ اس کا ادھار نہیں رکھتے، ضائع نہیں کرتے اسے. یعنی یہ تو بڑی بڑی قربانیوں کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی مثال کے طور پر ایک جسٹ گیونگ ایگزامپل، بھائی افطار کے لیے کوئی پلیٹ آئی اور آپ کو محسوس ہوا کہ جناب شاید انہیں زیادہ ضرورت ہے، آپ نے وہ پلیٹ وہاں بڑھا دیا گیا، اتنی سی قربانی دی اور تھوڑا سا صبر کر لیا. میں آپ سے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بھی ضائع نہیں جاتا. چھوٹی سے چھوٹی بات. اب یہاں تو اتنا بڑا کوئی مجمع نہیں ہے کہ ہمیں پیک ہو کے بیٹھنا پڑے. مثلا کبھی ہوتا ہے خاص طور پر دبئی شارجہ میں جس وقت کے حالات ہیں کہ باہر لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے امام بارگاہ میں بیٹھے، تو لوگوں کو بڑا سمٹ کے بیٹھنا پڑتا ہے. تو وہاں پر بھی ہم نے یہ گزارش کیا تھا آپ یہ جو ایک ہلکا سا سمٹ کے بیٹھ جائیں تاکہ مولانا حسین کو اور آزادار فرش عذاب آ جائے. کیا ان کی نگاہوں سے اوجھل رہ جائے گا؟ نہیں سر، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہوا یہ کہ جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ کا نام کیا لکھواؤں، پتہ نہیں نادر شاہ کے دماغ میں کیا آیا، اس نے کہا صدر دروازے پر نام نہیں لکھواؤں میرا، ایسا کرو قرآن کی آیت لکھوا دو. اب قرآن کی کیا آیت لکھوائیں؟ بڑی مثلا موضوع کے مطابق بڑی زبردست آیت، اس کا جو اس موقع کے حساب سے بڑی مناسب ہے. آیت لکھواؤ کہ ید اللہ فوق ایدیہم، مولا علیہ السلام کے حرم پر کہ اللہ کا ہاتھ، ید اللہ سارے ہاتھوں پر بلند ہے. اللہ اکبر، کتنا بہترین ہے. نعرہ حیدری، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں پر بلند ہے. یہ آیت ہو گئی، حرم بن گیا. مولا علی علیہ السلام نے کیا انعام دیا اس شخص کو جس نے اسے مولا علی کی ہدایت کی تھی، نادر شاہ کو. وہ جو وزیر تھا نا، مولا علیہ السلام نے اسے انعام یہ دیا کہ اس کی وفات ہو گئی اور اسے بھی مولا علیہ السلام کے حرم کے احاطے میں دفن کر دیا گیا. یعنی مولا نے قیامت تک کے لیے اسے اپنے پاس رکھ لیا. اور اس کی قبر پر فارسی زبان میں ایک شعر لکھا گیا. کل بھی فارسی کا شعر آیا تھا تو آدھا مجمع تو ویسے ہی فارسی سمجھ لیتا ہے، باقی کو میں ٹرانسلیشن میں شامل کر لوں. پورا ہے ذہن میں، وہ نادر شاہ شراب پینا چاہتا تھا، سرکہ بن گیا تھا سارا. ٹھیک ہے، اس کی قبر پر فارسی زبان میں لکھا گیا در خاک ندیم آسود بخاک اندیش مکن ز پرسش روز حساب جائی کے بدل شود سرکے بمے ناب البتہ گناہ شود مبدل بثواب. اللہ اکبر. برمان در خاک ندیم آسود بخاک، ندیم کہتے ہیں دوست کو. یہ استعمال ہوتا ہے فارسی زبان میں کبھی خدا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسا رفیق ہو بہت قریبی، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں مولا علی علیہ السلام کے لیے کہ اے شخص علی کی خاک میں سکون اور اطمینان کے ساتھ سو جاتا ہے. اندیش مکن ز پرسش روز حساب، اور حساب و کتاب کی پرواہ نہ کر اب قبر میں. اور یہ روایت بھی ہے کہ جو نجف میں دفن ہو جائے اس کا حساب کتاب اللہ اٹھا لیتا ہے. وہ جو نجف میں دفن ہو جائے تو اللہ فشار قبر کو بھی ختم کر دیتا ہے. اندیشے مکن ز پرسش روز حساب جائی کے بدل شود سرکے بمے ناب البتہ گناہ شود مبدل بثواب. اس لیے کہ جس سرزمین پر شراب سرکے میں بدل سکتی ہے اس سرزمین پر گناہ ثواب میں کیوں نہیں بدل سکتا ہے. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. قرآن کریم میں بھی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کے گناہ معاف نہیں کرتا، فقط یبدل اللہ السیئات الحسنات، فرمایا کہ اللہ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک، یہ سب کا سب صدقہ ہے علی اور اولاد علی علیہ السلام کا. اور مولا علی علیہ السلام آخر
ایک چھوٹا سا نقطہ کر کے میں اختتام کر جاؤں گا. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم امیر المومنین اسلام کے شیعہ ہیں، ان کے محب ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، تو جب آپ ان کے راستے پہ آگے بڑھیں گے، یہ جو ساری باتیں میں کر رہا ہوں، جب ان کے راستے پہ آپ آگے بڑھیں گے تو اس پر صبر استقامت بہت ضروری ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ بالکل ہموار نہ ہوگی، آسانی سے گزر جائے گا. یہ پہلے سے ذہن میں رکھیے گا، یہ تھوڑا مشکلات کا معاملہ تو ہے. ٹھیک ہے. مولا علی علیہ السلام نے خطبہ دیا. آپ اگر نجف جائیں تو نجف کے ساتھ وادی السلام کے قبرستان. ٹھیک. وادی السلام کے قبرستان میں مولا علی کا خطبہ ہے جو نہج البلاغہ میں. مولا علی صاحب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے اور مولا نے اپنے اصحاب کو روک دیا وادی السلام کے قبرستان میں اور خطبہ دیا. اس خطبے کی سب سے لطیف بات یہ ہے کہ اس میں زندوں سے خطاب نہیں ہے، اس میں مردوں سے خطاب ہے. مولا قبر کو دیکھ کے بات کر رہے ہیں، قبر والوں کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مردہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، بس جواب دینے کی صلاحیت اللہ اس سے لے لیتا ہے. جب آپ تلقین پڑھتے ہیں مردے کو کیا کہتے ہیں؟ اسمع افہم، سن اور سمجھ یا فلان ابن فلان. ٹھیک ہے. چلے ہو سکتا ہے یہ خطبہ کبھی آج سناؤں یا کل سناؤں. ساتھ ہی ایک بات یاد آئی اسمع افہم پر، وہی مولا علی سے متعلق. پہلے وہ سنے، وہ زیادہ ہے. یہ جو ہم سنتے ہیں نا، اب بڑے بڑے علماء کے واقعات سنیں کہ جو نجف میں دفن ہے، تو مولا علی علیہ السلام کے لیے تو کہتے ہیں کہ ذرا ان کے جیسا تو ظاہر ہو نہیں سکتا، کوئی ان کی شبیہ بھی نہیں ہو سکتا، ان کی جھلک بھی نہیں ہو سکتی. علماء کے لیے بھی کہتے ہیں بھائی یہ تو نجف میں رہنے والے تھے، بڑے بڑے علماء تھے، ہم ان کے جیسے کیسے بنیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا جملہ اور سناتا ہوں، کہیں اور کے رہنے والے کا نہیں، پاکستان کے سندھ میں رہنے والے کا. سندھ. ٹھیک. آج اس واقعے کے چشم دید گواہ آج سے کچھ سالوں پہلے تک زندہ تھے. مولا علی علیہ السلام کا چاہنے والا، اس کا طریقہ یہ تھا، اندرون سندھ میں رہتا تھا. بسیں چلتی نا چھوٹی چھوٹی، اس بس میں چڑھ کے مٹھائی بیچتا تھا. بس بڑا غریب سا تھا. اچھا، مٹھائی بیچ کر اگر کوئی اس سے، سندھ میں جو طریقہ ہے وہ کہتے ہیں یا علی مدد، مولا علی مدد، جس انداز سے سندھ میں مولائیت کا ایک طریقہ ہے. اگر اس سے کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی مولا علی علیہ السلام کے نام پر یہ مجھے تھوڑی سی مٹھائی دے دو، پیسے نہیں ہے میرے پاس، تو اگر کوئی مولا علی کے نام سے اسے کچھ کہتا تھا تو وہ دے کر آ جاتا تھا. اسے مٹھائی کا ڈبہ اس کو دے کر آ جاتا تھا. ایک طریقہ تھا اس فقیر کا. اچھا، زندگی گزر گئی. جب موت ہوئی تو بدین کے ساتھ ہے گلارچی، ایک شہر چھوٹا سا، اس کا واقعہ سنا رہا ہوں. شہر کا نام بھی لیتا ہوں تاکہ آپ ایتھنٹسٹی اس کی نوٹ کر سکیں. گلارچی میں جب وہ مر گیا، اس کو غسل و کفن تدفین ہوئی، اور اب جناب علی اسمع افہم تلقین پڑھی جا رہی ہے، سن اور سمجھ یا فلان ابن فلان. تو یہ جو سن اور سمجھ کہتے ہیں، ہلاتے ہیں. اس کے بعد آگے کیا سارے عقیدے کہتے ہیں نا، تیرا رب خدا ہے، تیری کتاب قرآن ہے، تیرا قبلہ کعبہ ہے، تیرے نبی سرکار ختم مرتبہ ہے، وَأَنَّ عَلِيًّا إِمَامُكَ، سن اور سمجھ تیرے امام مولا علی ہیں. اس مردے نے کہا کہ سن لیا میں نے، علی سے ملاقات ہو گئی میری. جب جیسی اس نے یہ کہا تو وہاں سے قبر سے جناب لوگ نکلے، بھاگے. یہ کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بالکل اسی طرح سے قبر میں مردہ. پھر پہنچے، پھر کوئی ڈرتے ڈرتے قبر میں اترا اور تلقین پڑھانے کے لیے. پھر اسمع افہم، سن اور سمجھ تیرا خدا رب العالمین ہے، کتاب قرآن ہے، قبلہ کعبہ ہے، نبی سرکار ختم مرتبہ، وَأَنَّ عَلِيًّا إِمَامُكَ، کا سن لیا میری ملاقات ہو گئی علی سے، جاؤ یہاں سے. اچھا، آپ کو یہ کہے کہ مولانا میں بھی ایک مٹھائی کا ڈبہ دے کے مولا علی سے ملاقات کر رہا ہوں. علی یہ نہیں دیکھتے کہ کون کیا دے رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ کس میں سے کیا دے رہا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ فائنینشلی ہی کچھ ہو، جو کچھ مولا علی نے آپ کو عطا کیا اس کو آگے پہنچائیں. چاہے آپ کو کوئی علم دیا ہے، کوئی اسٹیٹس دیا ہے، کوئی مقام دیا ہے، کوئی سوشل خدمت کا موقع دیا ہے، کچھ بھی دیا ہے، جب آپ نے اسے آگے پہنچایا، پھر بقول شاعر کی کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی کہ مولا علی سے جا کے ملاقات ہو گئی. ایسے قبر کی رات تو سخت ہے، مشکل ہے، لیکن جس کی قبر میں مولا علی آ جائے تو پھر اس کے لیے مشکل نہیں. پھر کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی، مولا علی سے جا کے ملاقات ہو گئی، اور منکر نکیر آئے تھے کرنے کو جب سوال،
میں نے کہا علی سے میری بات ہو گئی. یہ منحصر اس بات پر کہ جو کچھ مجھے عطا ہوا ہے روک کے رکھتا ہوں، آگے پہنچاتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے لیے اللہ کی نعمتوں میں دوسروں کو شریک رکھیں. میں نے عرض کیا فقط فائنینشلی نہیں، جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا، کسی کو زبان عطا کی، کسی کو اچھا علم عطا کیا، کسی کو کچھ سوشل اسٹیٹس عطا کیا، کچھ بھی. اور وہ خطبہ آپ کو انشاءاللہ کل سناؤں گا مولانا علیہ السلام کا قبرستان میں، کیونکہ وہ بڑا ہلا دینے والا خطبہ ہے اور اس میں تھوڑا تفصیلی ہے کہ مولانا علیہ السلام نے کیا کچھ کہا مردوں سے، اور جو کچھ مولانا علی نے مردوں سے کہا ایک دن ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، وہ خطاب ہم سے بھی ہونے والا ہے. تو اس کے لیے پہلے سے آمادہ ہو کر جائے کہ کیسے تیار رہنا ہے. کل انشاءاللہ اس خطبے کو بھی سناؤں گا، ایک دو اور بھی باتیں عرض کروں گا اسی تسلسل میں، اسی سیکوینس میں. اور کل کے لیے یہ بھی اناؤنسمنٹ ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہم نے شب 19 یعنی کل کی رات اعمال کیے تھے، اب آنے والی کل کی رات بھی اعمال کریں گے، شب 21 کے اعمال، اور اس میں آپ ضرور شرکت فرمائیے گا. اور اعمال کا طریقہ اسی طریقے سے ہے کہ مجلس، نماز مغربین، افطار، اور پھر 11 بجے انشاءاللہ اعمال شروع کریں گے. اور کل کے اعمال میں ہم پہلے تو نماز 2 رکعت جو ہے نماز شب قدر، جس کے لیے ہم نے اعلان بھی کیا تھا اور پڑھی بھی تھی اس نماز کو، الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد والی نماز. پھر ہم کل چونکہ تسبیح نہیں ہے اللہم لا قتل امیر المومنین کی تسبیح صرف 19 رمضان کے اعمال میں، 21 رمضان کے اعمال میں، تو ہم کل یہ کریں گے کہ مناجات امیر المومنین علیہ السلام پڑھیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، مولایا یا مولایا انت الخالق وانا المخلوق وهل يرحم المخلوق الا الخالق. کتنی بہترین، یہ علی ہی سمجھا سکتے تھے. خدا کی قسم، خدا سے بات کرنے کا سلیقہ کیا ہے کہ تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، تو مخلوق پر سوائے خالق کے اور کون رحم کر سکتا ہے. تو رزق دینے والا ہے، میں رزق لینے والا ہوں، تو رزق لینے والے پر سوائے رزق دینے والے کے اور کون رحم کر سکتا ہے. اور یہ وہی مناجات ہیں جو مولا علیہ السلام مسجد کوفہ میں بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے جہاں مولا علیہ السلام کی شہادت ہوئی. ٹھیک، تو کل کی رات انشاءاللہ ہم نے مل کے پڑھنی ہے مناجات کو. نماز شب قدر پڑھیں گے، مناجات امیر المومنین السلام پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد 25 پورشنز دعائے جوشن کبیر کے، جیسے ہم نے کل کی رات پڑھا ویسے آئندہ رات کو پڑھیں گے، اور پھر اعمال قرآنی مسائل کے ساتھ. اور انشاءاللہ اس کے بعد سحری کا انتظام. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور شرکت فرمائیے گا. اجتماعی اعمال میں 40 کا عدد خاص طور پر کہا گیا کہ کم از کم 40 مومنین جمع ہو جائے. اور میں سیریسلی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شاید کل کی رات میں اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ شب 19 رمضان مبارک بھی تھی، اعمال کی پہلی ہی رات تھی، لیکن تقریباً 50-55 مومنین یا اس سے بھی زیادہ کچھ مومنین جمع تھے. تو اتنے مومنین جمع ہو جائیں گے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی دعا بھی اس قابل ہو کہ قبول ہو، تو اللہ سب کی دعا اس کے صدقے میں قبول کر لیتا ہے. تو گھر پہ بیٹھ کر اعمال کریں وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمارے پاکستان میں، شاید انڈیا میں بھی ہوتا ہوگا، آم جب خریدتے ہیں تو آم جو ہے، اب گرمیوں کا سیزن بھی ہے وہاں، بڑی شدید گرمی ہے، تو آم بڑے زبردست. کبھی اب یہ لیڈیز کو شاید یہ مثال زیادہ سمجھ میں آ جائے گی. جب آپ آم خریدتے ہیں تو کبھی 1 کلو لیتے ہیں. 1 کلو جب آپ آم لیں گے تو کیا کریں گے؟ ایک آم کو چیک کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی شاپر میں ڈالتے ہیں. کم کوانٹٹی لیتے ہیں نا تو ایک چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو داغ والے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. تو جو داغ والے وہ نکل جاتے ہیں، جو اچھے ہیں صرف وہی آتے ہیں. کبھی ایسا نہیں کرتے آپ، کبھی ایک آم کی پیٹی لیتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں اوپر سے تو اچھے ہیں، نیچے کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ پورا پیکج ہے، وہ ساتھ میں لینا ہوگا. وہ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پیٹی کھلوا کے لگا، نہیں یہ نہیں بھائی، پیٹی تو آپ کو ساتھ ہی لیں گے. اس میں جو داغ والے تھوڑے بہت وہ بھی آئیں گے. یہ ساتھ عمل کرنے کا معاملہ یہی ہے. اور میری بات یہ نہیں، اگر اکیلے عمل کریں گے نا تو سب کی ایک چیز چیک ہوگی. پھر دعا جیسا کبھی میں سو تو نہیں رہے تھے، تصویر پڑھتے ہوئے واٹس ایپ تو نہیں دیکھ رہے تھے، یہ سب ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اس لیے مثالیں دے رہا ہوں میں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ساتھ میں واٹس ایپ بھی ساتھ میں چل رہا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، فیس بک اپڈیٹ بھی ساتھ میں دیکھی جائے. تو وہ ایک چیز چیک ہوگی. اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو بھائی وہ پھر قبول ہونا مشکل ہے. جب سب کے ساتھ مل کر اعمال ہو رہے ہیں تو آپ جیسے بہت سے اچھے بھی ہیں، مجھ جیسے کچھ داغ والے بھی ہیں. بھئی آپ کی وجہ سے میرا بھی ساتھ میں جا رہا ہے اللہ کے پاس، کیونکہ سب کلیکٹیو دیکھا جا رہا ہے. اگر اس میں سے کچھ اچھے ہیں تو اس کے صدقے میں سب کو لے لو. خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک شعر پڑھا.
فرمایا ان کان جودک لا یرجو الا ذو اشرف فمن یجود بالعاصین عن النعم. پروردگار اگر تیرا دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے کھلا ہوتا تو پھر گناہگار کس کے دروازے میں جا کے اگر تو نے یہ پابندی لگائی ہوتی خالی نیک لوگ آئے میرے پاس تو گناہگار کس کے دروازے میں جاتے. ٹھیک ہے, جیسے یہاں ہوتا ہے نا ہر جگہ پابندی ہوتی ہے بھائی ان کی انٹری منع ہے, آپ کے پاس ڈاکومنٹس پورے ہیں تو آئے ورنہ ناٹ الاؤڈ. ٹھیک, لیکن اللہ کے سسٹم یہ نہیں ہے, اس کے معاملہ یہ نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی گناہگار ہے اور سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے آئے تو انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین. حدیث قدسی میں مجھے تسبیح کرنے والے کی تسبیح سے زیادہ گناہگار کا گریہ اور اس کی فریاد پسند ہے. وہ تسبیح سے بھی زیادہ پسند ہے اللہ کو. بقول حضرت علامہ اقبال تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. آئینہ ویسے ہوتا ہے نا جب وہ ٹوٹ جاتا ہے اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے, لیکن علامہ اقبال نے کہا کہ یہ جو دل ہے نا تیرا آئینہ, جب یہ ٹوٹ جائے اور جب تو پھر پہنچے اللہ کے پاس اس کی ویلیو اور زیادہ ہوتی ہے. شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. وہ مشہور معرکۃ العالی نظم کبھی ہے حقیقت منتظر تو نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری زمین نیاز میں, اس نظم کا شعر ہے. ٹھیک, تو کوشش کریں کہ مل کر عمل کریں. کل انشاءاللہ تشریف لائیں اور ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیں گے تو مولا قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. 20 رمضان مبارک کی تاریخ آ گئی. مولا علی علیہ السلام کا سر اقدس زخمی ہے. ٹھیک, اور جو علی کے سر پر ضربت لگی, کل واقعہ میں نے حذیفہ یمانی کے واقعے تک چھوڑ دیا تھا کہ حذیفہ یمانی آئے 200 اصحاب کو لے کر. مولا علیہ السلام نے کہا جاؤ واپس, اور حذیفہ یمانی اپنے گھر واپس چلے گئے اور علی نکلے مسجد کی طرف. 2 روایتیں ہیں, نافلہ نماز کی بھی ہے, نماز فجر کی بھی روایت ہے. مولا علیہ السلام مسجد میں پہنچے, نافلہ شب انجام دی, اس کے بعد خود اذان فجر دی. ٹھیک, میں نے روایت آپ کو سنائی بھی تھی کہ مولا علیہ السلام خود اذان دیا کرتے تھے, اذان فجر خود دی. اس سے پہلے کچھ لوگ تھے جو مسجد میں منہ کے بل سو رہے تھے. مولا علیہ السلام اس وقت بھی جب شہادت کی منزل قریب تھی کیسے ہدایت فرمائی, ابن ملجم کو اٹھایا, کہا دیکھ اس طرح سے منہ کے بل نہ سویا کر, یہ شیطان کے سونے کا طریقہ ہے, اٹھ جا نماز کا وقت ہو گیا ہے. باتوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا آپ سب کو جگا رہے, ابن ملجم کو نہ جگائیے. لیکن مولا علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ علی جو اپنے قاتل کو بھی بے نمازی نہیں دیکھ سکتا, وہ اپنے شیعہ اور محب کو بے نمازی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ کہ یہ میرا قاتل ہے لیکن یہ نماز کے وقت سوتا رہے, یہ مجھے قبول نہیں ہے. اٹھایا اسے اٹھایا. مولا علی علیہ السلام آزاد گلدست اذان پر تشریف لے کر پہلی صف میں کھڑا ہو گیا یہ ابن ملجم, اور یہ وہ مولا علی کی آخری نماز ہے جو علی نے باقاعدہ کھڑے ہو کر انجام دی. اس کے بعد علی نے نمازیں بیٹھ کر انجام دی. علی سجدے میں تشریف لے گئے. علی کا اٹھتا ہوا سر تھا, ابن ملجم کی گرتی ہوئی تلوار تھی, اور یہ وہیں پر تلوار لگی جہاں خندق پر علی کو زخم لگا تھا, جو اسی موقع پر اسی جگہ پر فرق اس پہ تلوار لگی. اور خدا کی قسم یہ سوائے علی کے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا. زبان مطابق سے جملہ نکلا فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب. کون ہے جو اپنی موت کے وقت اس اعتماد سے یہ جملہ کہہ سکے؟ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئے. پھر سجدے میں تشریف لے گئے, حسن مصطفیٰ کو آگے کیا اور حسن کی امامت میں نماز کو انجام دیا. یہ کیا تھا؟ جیسے حضور نے علی کے لیے غدیر بنائی تھی نا, ویسے مسجد کوفہ میں علی نے حسن کے لیے غدیر بنائی. حسن کی امامت میں نماز کو انجام دے کر بتلایا کہ میرے بعد امام وقت حسن مصطفیٰ ہے. اچھا, جب نماز ختم ہوئی تو علی نے کوفہ کی مسجد کوفہ کی خاک اپنے سر پر رکھی اور آیت پڑھی, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے خلق کیے گئے, اسی مٹی میں پلٹائے جائیں گے, اسی سے اٹھائے جائیں گے. جس کے سر پر ضربت لگی ہو اس کی معرفت اور علم کا عالم دیکھیے گا کہ کس مقام پر ہے, اس کے عقل و شعور کا عالم دیکھیے گا کس مقام پر ہے. اس کے بعد علی پھر سجدے میں گئے, اور جانتے ہیں کیا جملہ کہا؟ جملہ یہ کہا کہ اے رب العالمین,
جب قیامت میں اولین اور آخرین انبیاء و مرسلین جمع ہونا تو تو اس وقت سب کے سامنے گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کبھی کوئی کمی نہیں کی تھی۔ اس کے بعد اٹھے، اصحاب کے سہارے سے مسجد سے باہر آئے، جب باہر آئے تو اس آسمان کو دیکھا، پھر آیت پڑھی وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، رات چلی گئی صبح آ گئی، اپنی زندگی کو رات سے تعبیر کیا، اپنی موت کو صبح سے تعبیر کیا، پھر سورج کو دیکھ کر کہا اے سورج تو گواہ رہنا کہ تو نے کبھی علی کے جاگنے کا انتظار نہیں کیا، علی نے تیرے نکلنے کا انتظار کیا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اور آگے بڑھے، اصحاب بہت شدت سے گریہ فرما رہی ہے، تاریخ جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اصحاب بہت شدت سے گریہ فرما رہے ہیں۔ تو اصحاب کو مولا علی تسلی دیتے تھے، یہاں تک کہ جب گھر کے قریب پہنچ گئے تو کہا بیٹا حسن بیٹا حسین ان اصحاب کا شکریہ ادا کرو، ان سے کہو کہ اپنے گھروں کو لوٹ جائے، اس لیے کہ جب میں آیا تھا تو خود چل کر آیا تھا، اب جب میں جاؤں گا اور میرا زخمی سر میری بیٹی زینب دیکھیں گی تو اس کی گریے کی آواز بلند ہوگی، اور علی پسند نہیں کرتا کہ کسی نامحرم کے کان میں بی بی زینب کی گریے کی آواز پہنچ جائے، لہذا اندر تشریف لے گئے۔ اچھا اب یہاں رہبر معظم آیت اللہ خامنہی صاحب پہ ایک جملہ ہے، انہوں نے مصائب پڑھتے ہوئے کہا تھا وہ علی جو سارے اصحاب کو تسلی دے رہے تھے، جب ان کی نگاہ خود بی بی زینب کے چہرے پہ پڑی تو علی نے بلند آواز سے رونا شروع کی، خود علی روتے رہے۔ اب میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا کہ اے مولا مسجد کوفہ میں، شہر کوفہ میں بی بی کی آواز کا پردہ بھی آپ نے کروایا تھا، یہاں تک کہ جب یہی بی بی 20 سال بعد قیدی بنا کر اسی کوفہ کی گلیوں سے گزر رہی تھی تو تاریخ میں ملتا ہے کہ گویا بی بی زینب کو اپنے بابا کی غیرت یاد آئی اور وہیں سے نجف کے قبر کا رخ کر کے کہا سلام علیکم میرا مومن۔ مولا علیہ السلام بس آخری جملہ سن لیجیے گا، پھر تھوڑا سا ماتم بھی میں 5 منٹ تک چاہتا ہوں کہ ماتم بھی ہوتا ہے۔ مولا علیہ السلام غنودگی میں بار بار چلے جاتے تھے، جب کچھ افاقہ ہوا تو امام حسن سے پوچھا کہ اے بیٹا حسن، کیونکہ ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا تھا مولا علی کے سامنے، کہ اے بیٹا حسن اللہ ترى الى عینیہ، کیا تم نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف ہے، اس کی رسیوں کو کچھ کھول دو۔ میں جب اس جملے کو پڑھتا ہوں تو میرا دل کلیجہ ہو جاتا ہے، خون خون ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسی کوفہ میں علی کی پوتی سکینہ کا گلا پتہ نہیں کتنی دیر تک رسی میں بندھا رہا تھا، اور دربار میں علی کی بیٹیاں نہیں معلوم کتنی دیر تک ایک ہی گلی میں باہر، ایک ہی رسی میں باہر گلے بندھے ہوئے تھے، اور اہل بیت اسی طریقے سے کھڑے رہے تھے، لیکن یہ علی کا کردار تھا۔ ابن ملجم کو دیکھ کر کہا بیسر امام، کیا میں تیرا برا امام تھا؟ ابن ملجم نے کہا کہ مولا آپ تو بہت اچھے امام ہیں، لیکن جو خود جہنم کی طرف جانا چاہے اسے کون روک سکتا؟ جب مولا علیہ السلام کو ایک شربت کا جام دیا گیا، فرمایا کہ کیا ایسا ہی جام میرے قاتل کو بھجوایا ہے؟ زد کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہوتا ہے۔ خدا کی قسم یہ امیر المومنین اسلام کا مقام ہے، اور علی بار بار غنودگی کے عالم میں تشریف لے جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا، آخری جملہ کہتا ہوں، ایک موقع ایسا آیا کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو جمع کیا، اور اصحاب ایک طرف تھے اور مولا علیہ السلام کی اولاد ایک طرف تھی، اور کچھ بیویاں تھیں جو پردے کے پیچھے تھیں۔ جب پردے کے پیچھے بیویاں تھیں نا، ان کی گریے کی آواز آ رہی تھی، تو مولا علی علیہ السلام نے کہا دیکھو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، جب یہ بیویاں ایک دن قیدی بنا کر تمہارے شہر میں لائی جائیں گی، جب آ جائے نا تو ان کا خیال رکھنا۔ یہ مولا علیہ السلام بار بار وصیت فرماتے تھے، نہ جانے علی کے دل میں وہ کیا خیال تھا۔ اسی خاطر ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ایک وصیت بھی کی تھی بی بی زینب کو، اور میں آخری جملہ یہ کہہ رہا ہوں کہ بی بی زینب جب کوفہ کی قید نبھا کر شام پہ پہنچی تھی تو شام کے دروازے پر تو بی بی بیٹھ گئی، اور مولا سید سجاد نے کہا کہ اے بی اماں آپ یہاں پر بیٹھ کیوں گئی؟ کہا بیٹا تیرے بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا 21 رمضان کو کہ جب مجھے شرابی کے دربار میں جانا ہوگا تو وہ مدد کے لیے آئیں گے، تو میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ میرا بابا یہ کہہ کر بی بی زینب نے کہا آپ چوٹی کا السلام علیکم میرا لوگوں میرا بابا سيعلم الذين ظلموا على محمد أيام القلم ينقلبون السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي ابن أبي طالب۔ ایک چھوٹی بچی بیمار ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، دل مغموم ہے، دعا کرتے ہیں پروردگار علی مرتضیٰ کے پوتے شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں، معصوم علی اصغر کے صدقے میں اس بچی کو شفائے کاملہ عنایت فرما۔ میں نے کل عرض کیا تھا نا مصائب میں
اعمال کے دوران کہ جب مولا علی کو یہ کہا گیا کہ دودھ کا پیالہ دیا جائے طبیب نے، تو کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے دودھ کا جام لیے علی کے پاس آ جائیں. علی ایسے یتیموں کا خیال کرتے تھے. میں کہوں گا کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے 20 سال بعد جب تم جوان ہو جاؤ گے نا تو اسی کوفہ کی گلی سے علی کی یتیمہ سکینہ گزرے گی. وہ تم سے دودھ نہیں مانگ رہی ہوگی، وہ پانی کا ایک کوزہ مانگ رہی ہوگی، لیکن سکینہ کو کوئی پانی دینے والا بھی نہیں تھا. تو اہل بیت علیہ السلام کے ان معصوم بچوں کے صدقے میں پاک پروردگار اس بچی کو جلد سے جلد شفاء کاملہ عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل الطیبین الطاہرین. ماتم حسین ماتم علی نبی. ٹھیک ہے، ٹائم ہو گیا صاحب؟ 3 منٹ ہے بس. ٹھیک اللهم